اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رسول خدا سے پوچھے گئے سوال کا جواب بیان کروں گا۔ رسول خدا سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سا مومن زیادہ زیرک اور عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور دوسروں سے زیادہ موت کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو۔ سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور دوسروں سے زیادہ موت کے لیے آمادہ ہو۔ سفر موت کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ سفر موت کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی ہے تقوی، جیسے خداوند کریم فرماتا ہے، تزودوا فإن خیر زاد التقوی۔ سفر آخرت کے لیے زاہد راہ اور توشہ آخرت، بہترین توشہ آخرت کے لیے ہے وہ تقوی۔ علماء نے تقوی کے دو معنی بیان فرمائے، ایک واجبات کو ادا کرنا، دوسرا محرمات سے بچنا۔ دوسرا سفر آخرت کے لیے آمادہ ہونا، قضا شدہ عبادت کو بجا لانا۔ تیسرا گناہوں سے توبہ کرنا، کیونکہ جو کوئی توبہ کے بغیر اس دنیا سے جائے گا، توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، خدا کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ گناہوں کی سزا اور عذاب اسے قبر، عالم برزخ، قیامت میں ملے گی۔ گناہوں کی سزا اسے قبر، عالم برزخ اور قیامت میں ملے گی۔ جیسے خداوند کریم کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا، اس کی جزا اسے ضرور ملے گی، ضرور ملے گی۔ اگر واقعی اور حقیقی توبہ کی جائے تو دنیا اور آخرت میں سزا ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان گناہوں سے حقیقی توبہ کر لے تو اس کے گناہ اس دنیا میں معاف ہو جاتے ہیں اور سزا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز جو سفر آخرت کی آمادگی کے لیے ہے کہ انسان اپنے قرضوں کو ادا کرے، جن کے حق اور جن کا حق غصب کیا، جن کا حق ان کے ذمہ ہے یا جن کا حق اس نے غصب کیا، ان کو راضی کرے۔ روایت میں واضح طور پر ملتا ہے، زیادہ تر عالم برزخ اور قیامت میں سختی حقوق الناس کی وجہ سے ہوگی، لوگوں کے حقوق کی وجہ سے ہوگی۔ ممکن ہے خدا اپنے حق سے درگزر کر دے، لیکن حقوق العباد کو معاف نہ کرے گا، بلکہ حتمی طور پر انسان کا مطالبہ کرے گا، حتمی طور پر مطالبہ کرے گا دوسرے حقوق الناس کا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، خدا نے فرمایا، مجھے قسم ہے میری عزت اور جلالت کی، میں ظالم کے ظلم کو معاف نہیں کروں گا۔ رسول خدا نے فرمایا، صاحب قرض کو 1 درہم قرض ادا کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان 1000 سال عبادت کرے، 1000 غلام آزاد کرے، 1000 حج و عمرہ ادا کرے۔ پانچویں چیز جو سفر آخرت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت انسان وصیت کرے، بلکہ وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اچانک موت آ جائے۔ رسول خدا نے فرمایا، جو کوئی وصیت کے بغیر مر جائے وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ اسی طرح روایت میں ہے، رسول خدا نے فرمایا، مومن کے لیے
سزاوار نہیں ہے کہ وہ ایک رات تو گزارے مگر یہ ہے کہ اس کی وصیت اس کے سر کے نیچے نہ ہو، کہ انسان پر اس وقت وصیت کرنا واجب ہے جب اس کی گردن پر حقوق اللہ اور حقوق العباد ہوں۔ وصیت کرنے والے کی وصیت معتبر ہو، یعنی کوئی گواہ بھی اس وصیت پر ہو، مہر وغیرہ بھی لگی ہو، تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اگر وارث اس کا انکار نہ کر سکے، کوئی مستند یعنی وصیت ہو، یعنی اس پر مہر لگی ہو، اس پر دستخط ہوں، کوئی گواہ ہو، وارث اس کا انکار نہ کر سکے، اگر وصیت ثابت نہ ہو، تمام ترکہ وارثوں کو مل جائے اور میت کا اس میں کوئی حق نہ ہوگا۔ میت کو چاہیے کہ اپنے مال کے تیسرے حصے کی وصیت کرے، اگر مال کے چوتھے یا پانچویں حصے کی وصیت کرے تو بہتر ہوگا۔ ثلث مال سے زیادہ وصیت کرے گا تو اس زیادہ میں ورثاء کا راضی ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اپنا تمام مال مرتے وقت کسی کو دے دیتے ہیں، اپنے وارثوں کو محروم کر دیتے ہیں، یہ کرنا جائز نہیں، بلکہ ایسے کرنے سے ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اپنی وصیت میں عدالت سے کام لے تو ایسے ہے گویا اس نے اپنے مال میں اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا۔ جو کوئی اپنی وصیت میں عدالت سے کام لے تو ایسے ہے گویا اس نے اپنا مال اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا۔ صادق آل محمد نے فرمایا، رسول خدا کو اطلاع دی گئی کہ ایک انصاری مرد فوت ہو چکا ہے، اس کے پاس جتنے غلام تھے سب آزاد کر دیے گئے، اس کی چند بیٹیاں تھیں جو بھیک مانگ رہی ہیں۔ آپ نے اس انصاری مرد کے رشتہ داروں سے پوچھا، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا، دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے پتہ چلتا تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں کبھی دفن نہ ہونے دیتا۔ مجھے پتہ چلتا تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے ہی نہ دیتا، کیونکہ اپنے چھوٹے بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر گیا تاکہ وہ گدھا گری کریں۔ بس وصیت کرنے کا طریقہ یا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شہادتین اور عقائد حقہ کا اقرار کرے، اور مرنے کے بعد قبر کے سوالات، قیامت، بہشت، جہنم کا اقرار کرے۔ اس کے بعد ان حقوق اور چیزوں کی وصیت کرے جو خدا یا مخلوق کی طرف سے اسے ذمہ ہیں، اور وصیت کرے کہ ثلث مال یعنی آدھا مال خیرات صدقات میں صرف، ثلث یعنی تیسرا حصہ مال خیرات صدقات میں صرف اور خرچ ہو، باقی ترکہ کو خدا کے حکم کے مطابق تقسیم کرے۔ وصیت میں اس کے علاوہ کوئی فضول وصیت نہ کرے جو ورثاء کے درمیان عداوت اور دشمنی کی سبب بنے۔ فرمایا کہ مرنے والا جب وصیت کرے تو وصیت کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے شہادتین اور عقائد حقہ کا اقرار کرے، اور مرنے کے بعد قبر کے سوالات، قیامت، بہشت، جہنم کا اقرار کرے۔ اس کے بعد ان حقوق اور چیزوں کی وصیت کرے جو خدا یا مخلوق کی طرف اس کے ذمہ ہیں، اور وصیت کرے کہ ثلث مال خیرات و صدقات میں صرف کرے، باقی ترکے کو خدا کے حکم کے مطابق تقسیم کرے۔ وصیت میں اس کے علاوہ کوئی فضول وصیت نہ کرے جو ورثاء کے درمیان عداوت اور دشمنی کا سبب بنے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اچھی وصیت، جو انسان بھی اچھی وصیت کر کے مرا وہ شہید کی موت مرا۔
جس انسان نے بھی وصیت کی وہ شہید کی موت مرتا ہے۔